تاریخ میں بہت کم حکمرانوں نے اشوک اعظم کی طرح متضاد لیکن عظیم میراث چھوڑی ہے۔ اپنے دشمنوں کے خون میں رنگے ہوئے ایک بے رحم فاتح سے لے کر بدھ متی عدم تشدد کی وکالت کرنے اور امن پسندی تک کا سفر، اس غیر معمولی تبدیلی کو کس چیز نے جنم دیا؟ آئیے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کی گھڑی کو پیچھے موڑیں۔ چندرگپت موریہ کے پوتے اشوک کو جدید دور کے افغانستان سے لے کر بنگال اور اس سے آگے تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت وراثت میں ملی تھی، لیکن پھر بھی اپنے پیش رووں کی طرح اس نے مزید کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی خواہش انتھک تھی اور اس کے طریقے ظالمانہ تھے۔ 261 قبل مسیح میں اشوکا نے ریاست کلنگا کے خلاف جنگ چھیڑی۔ یہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی۔ اس جنگ میں مزاحمت شدید تھی، لیکن اشوکا کی فوجیں غالب آ گئیں۔ تاہم فتح ناقابل تصور قیمت پر ملی۔ قدیم تحریروں میں خون کی ندیوں اور لاکھوں جانوں کے ضیاع کا تذکرہ ہے، جس میں فوجی اور شہری دونوں شامل تھے۔ اس جنگ میں ریاست کلنگا کو، جو کہ باعث فخر ریاست تھی، راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کلنگا کو فتح کرنے کے بعد اشوک میدان جنگ میں کھڑا تھا، زخمیوں کی چیخوں اور موت کی بدبو میں گرا ہوا تھا۔ یکا یک وہ اپنی فتح کی فضولیت سے متاثر ہوا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اہم لمحہ تھا، یعنی یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہیں سے ایک خونخوار درندے سے انسانیت کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ تاہم اشوکا کی یہ تبدیلی فوری طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اس میں کئی برسوں کا خود شناسی کا عمل دخل رہا۔ سکون کی تلاش میں اس نے بدھ مت کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا، ایک فلسفہ جو ہمدردی، عدم تشدد اور اندرونی امن پر مرکوز ہے۔ بدھ مت کے پیروکار کے طور پر اشوکا نے اپنے عمل کے ذریعے سابقہ گناہوں کی نجات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے مشہور احکامات جاری کیے، سلطنت بھر میں ستونوں اور چٹانوں پر نقش کندہ کرتے ہوئے دھرم سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور یوں اخلاقی زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ان احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب ایک تبدیل شدہ حکمران تھا۔ اس نے جانوروں کی غیر ضروری قربانیوں پر پابندی لگا دی، مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور بڑے پیمانے پر فلاحی پروگراموں کا آغاز کیا۔ ہسپتال، سڑکیں، آرام گاہیں اور پانی کے کنویں بنوائے۔ اب اشوک کی توجہ فتح سے ہمدردی کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ بدھ مت سے اشوکا کی وابستگی صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ اس نے دور دراز کے ممالک، سری لنکا، جنوبی مشرقی ایشیا اور یہاں تک یونان تک مشنری بھیجے۔ بدھ مت کا پھیلاؤ اس شہنشاہ کا بہت زیادہ مرہون منت ہے، جس نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو بدھ مت کے فلسفے کے ذریعے درست کرنے کی کوشش کی۔ اشوکا کی زندگی کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ حکمرانوں میں بھی یہ ممکن ہے۔ ایک بے رحم فاتح سے لے کر امن کی روشنی تک، اس کی تبدیلی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اشوکا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت طاقت میں نہیں ہے، بلکہ تبدیلی کو قبول کرنے کی ہمت میں ہے۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe in order to know more about the chunks of history.